نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. سیرت کا سبق سنتے وقت درود و سلام کا اہتمام کیجیے، کیونکہ درود شریف دل کی آواز ہے۔ درود شریف ایک پوشیدہ راز ہے۔ درود شریف منافق کے لیے سزا ہے۔ درود شریف مومن کے لیے مزہ ہے۔ درود شریف رب العزت کی رضا ہے۔ درود شریف آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ ہے۔ درود شریف کی منزل خود سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ درود شریف مضبوط سفینہ ہے۔ اللہ تعالی جل شانہ نے اس کائنات رنگ و بو میں بعض انسانوں کو دوسرے بعض سے افضل برتر بنایا ہے۔ چنانچہ انبیاء علیہ السلام کو دوسرے تمام انسانوں پر فضیلت بخشی، اور پھر انسانوں میں سے علماء، صلحاء، اتقیاء، عابدین، زاہدین کو بقیہ تمام لوگوں پر، پھر بقیہ لوگوں میں سے عام مومنین کو کفار و مشرکین پر۔ لیکن فضیلت برتری کی ایک ایسی چیز ہے جس کا دائرہ صرف انسان تک محدود نہیں، بلکہ نوع انسان سے متجاوز ہو کر حیوانات، نباتات، امکنہ و مقامات تک پہنچتا ہے۔ چنانچہ حق سبحانہ و تعالی نے مقامات و امکنہ میں سے بھی بعض مخصوص مقدس مقامات کو دوسرے بعض پر فوقیت بخشی ہے۔ انہی مخصوص مقدس مقامات میں سے دار ہجرت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہے، کیونکہ اس مقدس سرزمین کے ساتھ بہت سے امتیازات جڑے ہوئے ہیں، اور یہ مبارک زمین بہت سے فضائل و مناقب کی حامل ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جس کی طرف کفار مکہ اور اہل طائف کے ایمان سے مایوس ہو کر خاتم الرسل آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور اپنی زندگی کے آخری 10 سال یہیں گزارے۔ یہی وہ سرزمین ہے جس کی طرف اپنی جان اور اسلام کی حفاظت کی خاطر کفار مکہ کے ظلم و ستم سے پریشان اور تنگ آ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہجرت کی اور امن اطمینان کے ساتھ زندگی گزاری۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں سے اسلام دنیا میں پھیلا اور قوت و شوکت حاصل ہوئی۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں کے باشندوں نے قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا ساتھ دیا، حتیٰ کہ اپنی جانوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر قربان کرنے سے گریز نہیں کیا۔ اسی وجہ سے ان کو اللہ کی طرف سے انصار کا لقب ملا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا ان کی تعریف کی۔ چنانچہ قرآن کریم میں والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ اور یہ مال فی ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ان سے پہلے ہجرت مدینہ کے گھروں میں ٹھکانہ بنایا اور ایمان لائے۔ وہ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی طرف ہجرت کی، اور اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں پاتے ہیں اس مال غنیمت سے جو ان کو دیا جائے، اور وہ ان کو خود پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو فاقہ کرنا پڑے۔ اور جو شخص اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا تو ایسی لوگ کامیاب ہیں۔ قرآن کریم نے اس آیت میں انصار کے چند اوصاف عبیدہ بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، ان کے دلوں میں مہاجرین کی محبت ہے۔ نمبر 2، اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم مہاجرین کو ان کے فقر و غربت کی وجہ سے مال غنیمت میں سے کچھ زیادہ دے دیں تو وہ تنگ دل اور پریشان نہیں ہوتے۔ نمبر 3، کھانے پینے، رہنے سہنے کی چیزوں میں یہ لوگ مہاجرین کو خود پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو فاقہ یکون نہ کرنا پڑے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ کلیہ بیان فرمایا ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں بخل، مال و دولت کی ہرس نہیں ہوتی
تو وہ لوگ کامیاب حکمران ہوتے ہیں۔ اس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے کامیاب بامراد ہونے کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دل بھی بخل اور مال دولت کی رس سے محفوظ ہیں۔ اسی طرح غزوہ بدر کے موقع پر جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کہہ کر انصار کی رائے معلوم کی تو انصار کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصدیق کی ہے۔ اگر آپ ہم کو دریا میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم دریا میں کودنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ الغرض قرآن اور احادیث اور کتب تواریخ میں انصار کے بے شمار فضائل و مناقب بیان کیے گئے ہیں، جو خود ایک مستقل موضوع ہے جس کے لیے کئی گھنٹوں کی گفتگو کی ضرورت ہے۔ یہاں بندہ نے ضمناً ان کے چند فضائل کا اس لیے تذکرہ کر دیا ہے کہ مکان و مکین کی فضیلت ایک دوسرے کو مستلزم ہے۔ اب احادیث کی روشنی میں مدینہ منورہ کے فضائل ملاحظہ فرمائیں۔ مدینہ منورہ کے لیے برکت کی دعا، مدینہ منورہ کی سرزمین، اس کے پھل، پیمانے اور مد کے لیے برکت کی دعا فرمائی ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ لوگ باغ کا سب سے پہلا پھل دیکھتے ہیں تو اس کو لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم اس کو لیتے اور یہ دعا فرماتے کہ اے اللہ ہمارے پھل میں برکت عطا فرما، ہمارے شہر میں برکت فرما، ہمارے سا میں برکت فرما، ہمارے مد میں برکت فرما۔ اے اللہ بے شک ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے، تیرے خلیل، تیرے نبی ہیں، اور بے شک انہوں نے تو اسے مکہ کے لیے دعا کی، اور میں بھی مدینہ کے لیے اس طرح کی دعا کرتا ہوں جیسے کہ ابراہیم نے مکہ کے لیے دعا کی۔ آب و ہوا کی درستگی، وبائی مرض کے لیے دعا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ کے قیام کے زمانے میں حضرت ابوبکر اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بخار میں مبتلا ہو گئے۔ یہ ایک سخت قسم کا بخار تھا جو وبا کی شکل میں اہل مدینہ کو آتا تھا، اور جس کو آتا تھا کمزور کر دیا کرتا تھا، جس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے مدینہ منورہ سے بد دل ہونے کا بھی اندیشہ تھا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت پیدا فرما دیجیے جیسے کہ ہمارے دلوں میں مکہ کی محبت ہے، یا اس سے بھی زیادہ۔ مدینہ کی آب و ہوا کو درست کر دیجیے اور اس کے بخار کو جغفہ کی طرف منتقل کر دیجیے۔ جغفہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک بستی تھی جہاں کے باشندے یہودی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ دعا قبول فرمائی اور بخار کو ان لوگوں کی طرف منتقل کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے متعلق ایک خواب بھی نقل کیا گیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں ایک کالی عورت دیکھی جس کے سر کے بال پرگندہ تھے، مدینہ سے نکلی اور مہیہ میں جا کر اتر گئی، تو میں نے اس کی تعبیر لی کہ مدینہ کی وبا مہیہ کی طرف منتقل کر دی گئی۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مدینہ تشریف لائے تو ابوبکر اور بلال بخار میں مبتلا ہو گئے، تو میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آئی اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو خبر دی تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت پیدا فرما جیسے کہ ہمارے دلوں میں مکہ کی محبت ہے، یا اس سے بھی زیادہ۔ اس کی آب و ہوا کو درست کر دیجیے اور ہمارے لیے برکت پیدا فرما دیجیے، اور اس کے سا میں اور اس کے مد میں اور اس کے بخار کو جغفہ کی طرف منتقل کر دیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے بارے میں مدینہ کے قیام کے زمانے میں نے ایک کالی عورت کو خواب میں دیکھا جس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، جو مدینہ سے نکلی اور مہیہ میں اتر گئی ہے۔ میں نے اس کی تعبیر لی کہ مدینہ کی وبا مہیہ یعنی جغفہ کی طرف منتقل کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی مدینہ منورہ سے محبت۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو مدینہ بہت عزیز اور محبوب تھا۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب سفر سے آتے اور مدینہ کی دیواروں پر نظر پڑتی تو اپنی اونٹنی تیز کر دیتے، اور اگر اونٹنی کے علاوہ کوئی دوسری سواری ہوتی تو اس کو تیز کر دیتے۔ انہی سے ایک دوسری حدیث منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے مدینہ کے اس پہاڑ کے بارے میں فرمایا کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ کی حرمت و عظمت۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے مدینہ منورہ کو مقر و محترم قرار دیا، حتیٰ کہ بعض احادیث میں اس کے خاردار درختوں کے کاٹنے اور شکار کرنے سے منع کیا ہے، اور بعض احادیث میں فرمایا
کہ اگر تم میں سے کوئی کسی کو حرم نبی میں شکار کرتے ہوئے دیکھے تو اس کا سامان چھین لے۔ چنانچہ اس حدیث کے پیش نظر ایک صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے ایک غلام کو حرم نبی میں شکار کرتے ہوئے دیکھا تو اس کے کپڑے چھین لیے، اور اس غلام کے مالکان آئے اور کپڑے مانگے تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے کپڑے نہیں دیے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا یہ بیان کردہ فرمان سنایا۔ اور علی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے قرآن اور جو کچھ اس صحیفے میں کچھ نہیں لکھا۔ انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مدینہ محترم مکرم ہے، عیر اور سور مدینہ کی دو پہاڑیوں کے درمیان، جو شخص اس میں کوئی بدعت ایجاد کرے یا کسی بدعتی کو ٹھکانہ دے تو اس پر اللہ، فرشتوں، تمام لوگوں کی لعنت ہے، اس کی کوئی فرض اور نفل نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں حرام قرار دیتا ہوں اس علاقے کو جو مدینہ کی دو پہاڑیوں کے درمیان ہے، یعنی اس بات کو کہ اس کی خاردار درختوں کاٹا جائے یا اس کے شکار کو قتل کیا جائے۔ حضرت سلیمان بن ابو عبداللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ دیکھا کہ انہوں نے ایک آدمی کو پکڑا جو حرم مدینہ میں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرام قرار دیا ہے شکار کر رہا تھا، تو انہوں نے اس کے کپڑے چھین لیے، تو اس کے مالکان آئے، اس کو چھوڑنے کے بارے میں گفتگو کی تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم مدینہ کو محترم قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ جو کسی کو حرم مدینہ میں شکار کرتے ہوئے پکڑے تو چاہیے کہ وہ اس کا سامان چھین لے، لہذا میں تمہیں وہ رزق نہیں لوٹاؤں گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عنایت کیا ہے۔ حدیث مذکورہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حرم نبی کو حرام قرار دیا ہے جس طرح کہ حرم مکی کو حرام قرار دیا ہے، لیکن ان احادیث میں حرام سے حرام شرعی مراد نہیں ہے بلکہ حرام بمعنی معظم محترم ہے۔ اس لیے فقہاء ناف کے یہاں حرم نبی کی خاردار گھاس، اس کی شکار قتل کرنا شرعی اعتبار سے حرام نہیں ہے، البتہ مکروہ ہے، جبکہ حرم مکی کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، اس سے حرام شرعی مراد ہے، لہذا حرم مکی کی گھاس کو کاٹنا اور اس میں شکار کرنا شرعاً حرام ہوگا، لیکن خواہ احادیث مذکور میں حرام بمعنی معظم محترم ہو یا حرام بمعنی شرعی ہو، دونوں صورتوں میں حرم نبی کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مقدس بستی کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ چنانچہ حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے کہ مجھے ایسی بستی کی طرف ہجرت کا حکم دیا گیا ہے جو دوسری بستیوں کو کھا جائے گی، اور وہ مدینہ ہے۔ مدینہ منورہ اور مسجد نبی میں نماز پڑھنے کا ثواب، مدینہ منورہ میں نماز پڑھنے کا ثواب ایک حج اور عمرہ کے برابر ہے، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی عقیق میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اس مبارک وادی مدینہ منورہ میں نماز پڑھو، اور اس میں نماز پڑھنے کا ثواب ایک حج اور عمرے کے برابر ہے۔ علاوہ ازیں اسی مقدس زمین میں مسجد نبوی واقع ہے جس میں نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے، اور بعض روایات میں 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ فرمان نبوی ہے میری اس مسجد میں ایک نماز ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے، جو اس کے علاوہ دوسری جگہوں میں پڑھی جائیں سوائے مسجد حرام کے۔ علامہ شامی نے یہ حدیث افضل المساجد، سب سے افضل مسجد کی بحث میں ذکر کی ہے، چنانچہ کہا ہے کہ سب سے افضل مسجد مسجد حرام ہے، اس کے بعد مسجد نبوی ہے، جیسے کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، اس لیے کہ اس میں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر بتایا گیا ہے، مگر مسجد حرام مستثنیٰ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب اس سے بھی زیادہ ہے۔ روضہ مبارک کی زیارت کا ثواب، اس مبارک سرزمین میں روضہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم ہے، جس کے متعلق آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے میری زیارت کے لیے سفر کیا اور سفر سے اس کا مقصد میری زیارت ہی تھا تو وہ قیامت کے دن میرا پڑوسی ہوگا، اور ایک دوسری حدیث میں جس شخص نے حج کیا اور میری قبر کی زیارت کی تو وہ ایسا ہے جیسے کہ زندگی میں اس نے میری زیارت کی۔ چنانچہ مشکات شریف میں خطاب کی اولاد میں سے ایک شخص نے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بقصد ارادہ میری زیارت کی تو وہ قیامت کے دن میرا پڑوسی ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے حج کیا اور مرنے کے بعد میری قبر کی زیارت کی تو وہ ایسا ہے جیسے کہ میری زندگی میں اس نے میری زیارت کی۔ مدینہ کی پریشانی پر صبر کی فضیلت، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے بارے میں فرمایا جس شخص نے مدینہ کی مشکلوں، اس کی پریشانیوں
اور مشقتوں یعنی گرمی بخار وغیرہ کو برداشت کیا تو میں اس کے لیے گواہ ہوں گا اور قیامت کے دن اس کا سفارشی ہوں گا۔ جیسا کہ مشکات شریف میں آل خطاب میں سے ایک شخص سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جو شخص مدینہ میں رہائش اختیار کرے گا اور اس کی مشقتوں پر صبر کرے گا تو میں اس کے لیے گواہ ہوں گا اور قیامت کے دن اس کا سفارشی ہوں گا۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، میری امت کا کوئی فرد مدینہ کی سختی پریشانی پر صبر نہیں کرے گا مگر یہ کہ قیامت کے دن میں اس کے لیے سفارشی ہوں گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں یہ مضمون مذکور ہے، جو شخص مدینہ کی پریشانیوں اس کی مشقتوں کو برداشت کرے گا میں قیامت کے دن اس کے لیے سفارشی یا گواہ ہوں گا۔ یعنی اگر وہ شخص گناہ گار ہے تو سفارشی ہوں گے، اور اگر گناہوں سے محفوظ ہوا تو میں گواہ ہوں گا کہ اس نے مدینہ کی مشقتوں کو برداشت کیا ہے، اس کی پریشانی کو جھیلا ہے، لہذا اس کے اجر و ثواب میں اضافہ کیا جائے گا۔ بد کرداروں سے مدینہ منورہ کا تحفظ۔ مدینہ کے فضائل و مناقب میں یہ بھی ایک قابل تذکرہ فضیلت ہے کہ مدینہ میں فاسق فاجر اور حدود اللہ سے تجاوز کرنے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، چنانچہ مدینہ منورہ وقتاً فوقتاً اس طرح کے لوگوں کو باہر پھینکتا رہتا ہے۔ اس طرح کا ایک واقعہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے دور میں بھی رونما ہوا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دیہاتی نے مدینہ میں آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے بیعت کی۔ اتفاق سے اس دیہاتی کو بخار آ گیا تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اے محمد میری بیعت توڑ دو۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے انکار کیا اور پھر دوبارہ آیا اور کہا کہ اے محمد میری بیعت توڑ دو۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے انکار کیا، پھر سہ بار آیا اور یہی جملہ دہرایا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے پھر انکار کیا۔ اس کے بعد وہ دیہاتی مدینہ سے چلا گیا تو اس موقع پر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، مدینہ کی مثال بھٹی کی طرح ہے کہ جس طرح بھٹی میں لوہا رکھا جائے تو میل کو چیل دور ہو جاتا ہے اور آئینہ کی طرح صاف شفاف ہو جاتا ہے، اس طرح مدینہ بھی بدکار، بدعقیدہ، فاسق، فاجر، کافر، منافق لوگوں کو وقتاً فوقتاً باہر پھینکتا رہتا ہے اور صالح، متقی، عابد، زاہد اور خدا سے لو لگانے والوں کو پناہ دیتا ہے۔ اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، یہاں تک کہ قرب قیامت میں دجال کا ظہور ہوگا جو دنیا کے چپے چپے کو چھان مارے گا۔ کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں اس کے منحوس ناپاک قدم نہ پہنچے ہوں گے، لیکن یہ ملعون مدینہ کی سرزمین میں قدم نہیں رکھ سکے گا، کیونکہ مدینہ کے ہر راستے پر اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہوں گے جو حفاظت کے لیے صف بستہ کھڑے ہوں گے۔ اس وقت مدینہ منورہ 3 مرتبہ لرزے گا اور مدینہ میں جتنے کفار، مشرکین، فساق، فجار ہوں گے سب کو باہر پھینک دے گا، جو سب دجال کے پاس آ کر جمع ہو جائیں گے۔ جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم ارشاد ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی تاکہ مدینہ بدکار لوگوں کو دور کر دے گا جس طرح بھٹی فولاد لوہے کے میل کو چیل کو دور کر دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے، مدینہ کے راستوں پر فرشتے مقرر ہیں، اس لیے طاعون، دجال اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے، کوئی شہر نہیں ہوگا جہاں دجال کے قدم نہ پہنچے ہوں گے سوائے مکہ اور مدینہ کے، اس لیے کہ مدینہ کے ہر راستے پر فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے جو اس کی حفاظت کریں گے، تو وہ مدینہ کے قریب سنگلاخ زمین میں اترے گا اور مدینہ اپنے باشندوں کے ساتھ 3 مرتبہ لرزے گا تو سب کافر منافق نکل کر اس کی طرف چلے جائیں گے۔ مدینہ منورہ میں انتقال کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے مومنین کو مدینہ منورہ میں انتقال کرنے کی ترغیب دی ہے، چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے بس میں ہو کہ وہ مدینہ میں انتقال کرے، اس کو چاہیے کہ مدینہ ہی میں انتقال کرے، اس لیے کہ جو شخص مدینہ میں انتقال کرے تو اس کے لیے میں سفارشی ہوں گا۔ یحییٰ بن سعید سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور مدینہ میں ایک قبر کھودی جا رہی تھی، اچانک ایک آدمی نے جھانک کر دیکھا، اس کی زبان سے نکلا، مومن کی خابگاہ کیا ہی بری ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ تو نے بری بات کہی، تو اس نے کہا میرا مقصد یہ نہیں ہے بلکہ میرا مقصد ہے جہاد میں شہید ہونا، اس سے بڑھ کر ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میں انتقال کر جانا جہاد فی سبیل اللہ کی طرح نہیں ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ روئے زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں مرنا مدینہ کے مقابلے میں مجھ سے زیادہ محبوب ہو، جہاں مرنا مدینہ کے مقابلے میں مجھے زیادہ محبوب ہو۔ یہ بات آپ نے 3 مرتبہ فرمائی۔ قرب قیامت مدینہ کی تعدیر بقا۔ اس مقدس سرزمین کی ایک اہم خصوصیت فضیلت یہ ہے کہ جب قیامت کا وقوع ہوگا مدینہ کی بستی سب سے آخر میں فنا ہوگی، جیسے کہ حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے، اسلام کی بستیوں میں سب سے آخر میں فنا ہونے والی بستی مدینہ ہے۔
قرب قیامت اہل مدینہ کا مدینہ میں اجتماع، قیامت کے قریب تمام اہل ایمان دنیا کے گوشے گوشے سے سمٹ کر مدینہ آ جائیں گے، جیسے کہ بخاری کی حدیث شاہد عادل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اہل ایمان سمٹ کر اس طرح مدینہ آ جائیں گے جس طرح سانپ سمٹ کر اپنے بل میں چلا جاتا ہے۔ سیرت کے مزید واقعات انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 87 میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت مطالعہ پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔